السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج پیر ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہی دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پیر ہی کا دن تھا جو آپ امت سے رخصت ہو کر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بھی تعلیمات دی ہیں، میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں جو بھی بیان کروں وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہو، اس سے ٹکراتا ہوا نہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ بعض لوگ بہت سوالات کرتے ہیں، وائس میسیج کرتے ہیں، میں فرداً کچھ لوگوں کا تو سوالوں کے جوابات دے لیتا ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ سوالات آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں ہر ایک کو کور نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے آج میرا یہ ارادہ ہوا کہ ہفتے میں کوئی ایک دن انشاءاللہ تعالی یا 2 دن، جیسے اللہ کو منظور ہوا، حاضرین کے، سامعین کے، متعلقین کے سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کروں۔ تو اس وقت میرے پاس جو سوالات آئے ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہوئے اس کے جوابات دے رہا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا 2 سجدوں کے درمیان صرف اللہم اغفر لی اگر ہم نماز میں پڑھ لیں تو ہمارے لیے کافی وافی ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کے سامنے پوری روٹی رکھی ہوئی ہو اور آپ ایک ٹکڑا لے کر کے نوالا لگا کر کے کھا لیں، کہ آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی وافی ہوگا؟ جسم کی غذا کے لیے تو آپ پوری روٹی کھا جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری مکمل دعا بتائی ہے 2 سجدوں کے درمیان، وہ کیوں نہ ہم پڑھیں؟ اپنی روح کی غذا ہے یہ، ہماری روح کی غذا، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی۔ بعض روایت میں صرف اتنا آتا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ بڑی پیاری دعا ہے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے عافیت عطا کر دے، اور یا اللہ مجھے روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ یہ مکمل دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہم صرف اللہم اغفر لی کہہ کر کے اور اسٹاپ کر کے اتنی جلدی نماز کیوں پڑھیں؟ اس سے جلد بازی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنی ہر نماز کے دونوں سجدوں کے درمیان، ہر رکعت کے دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مکمل پڑھ لیا کریں۔ پھر ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ صدقہ کرنے کے لیے کسی دن کا تعین کرنا یا تاریخ کا تعین کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کے لیے جو دن جو وقت متعین کر دیا وہ قیامت تک متعین رہے گا، اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن جس چیز کے لیے آپ نے وقت متعین نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے وقت متعین نہیں کر سکتے۔ جس کے لیے نبی نے تاریخ متعین نہیں کری، ٹائم متعین نہیں کیا، ہم کو اپنی طرف سے متعین نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جب دل چاہ رہا ہے، آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے، آپ صدقہ خیرات نکال دیجئے، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر نکالنا ہے اس کو مخفی رکھیں۔ اس کو یوں نہ کہیں جی ہم نے اتنا راشن تقسیم کیا، ہم نے اتنے آٹے تقسیم کیے، ہم نے اتنا گوشت تقسیم کیا۔ یہ ریا اور شہرت اور نمود کے مادے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر دائیں جانب بیٹھنے والے کو اگر تم نے صدقہ دیا ہے تو بائیں جانب بیٹھنے والے کو بھی خبر نہ لگے۔
اس طرح خفیہ صدقہ دو. ہم تو اللہ کے لیے صدقہ نکال رہے ہیں نا, تو یہ صدقہ دینے والے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے, کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. پھر یہ ایک اور سوال آیا ہے کہ صدقے کا پیسہ کہاں کہاں لگ سکتا ہے؟ صدقے کا پیسہ ہر جائز کام میں لگ سکتا ہے. آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا, یہ بھی صدقہ ہو گیا. آپ اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, یہ بھی شوہر کی طرف سے صدقہ ہے. آپ اپنے کسی دوست کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. نہ دن متعین ہے اور نہ کوئی وہ کیفیت متعین ہے. آپ اپنا خاموشی کے ساتھ آپ صدقہ دے سکتے ہیں. آپ کسی کا روزہ کھلوا رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی کے کام آ رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ صرف پیسوں کا ہی نہیں ہوتا, آپ نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کوئی اچھی بات کسی کو کہہ دی, یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے کسی کو اس کے پوچھنے پر کہ جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, وہ کدھر ہے, وہ راستہ بتا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. 22-23 صدقے کے اقسام آتے ہیں, یہ سارے کام اس کے اندر. آپ جا رہے ہیں راستے پہ, جھاڑی درخت آگے آ رہی ہے, لوگوں کے آڑے آتی ہے راستے میں, آپ نے اس کو وہاں سے کاٹ دی, یہ بھی صدقہ ہے. بھلی بات آپ نے کسی کو کہہ دی, یہ سارا کچھ صدقہ ہے اللہ کی راہ میں. پھر ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ قسطوں پر سامان لینا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, قسطوں پر اگر کوئی لے رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیع ایک ساتھ کرنے سے منع کیا ہے. 2 بیع نہیں ہونی چاہیے, طے ہو جائے کہ آپ کیش پر لے رہے ہیں, یہ ایک بیع ہے, کر لیں بسم اللہ کر کے. آپ اگر صرف قسطوں پر لینا چاہ رہے ہیں, یہ الگ سے ایک بیع ہے, دونوں کو شامل نہ کریں. قسطوں پر آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط یہ ہیں کہ جو بیچ رہا ہے قسطوں کے اوپر, اگر وہ چیز 100 روپے کی ہے تو چلو 105 110 اوپر اگر وہ لے رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے, لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 200 کے اندر دے رہا ہے, ڈبل قیمت لے رہا ہے, یہ ظلم اور زیادتی ہے. بیچنے والے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لینے والا تو مجبوراً لے لے گا, لیکن یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا جو یہ بیچ رہا ہے. پھر ایک شرط یہ ہے, جو قسطوں پر لی ہے کہ جی ہر مہینے میں اتنے پیسے ادا کروں گا, اور کسی مہینے وہ قسط نہیں دے سکا, اس کے اوپر فائن لگایا جا رہا ہے, یہ سود ہو جائے گا. لہٰذا کوئی فائن نہیں ہوگا, اور نہ اس سے وہ مال چھینا جائے گا کہ تو نے یہ قسط کیوں نہیں دی تھی, لہٰذا میں واپس لے رہا ہوں. نہیں, رب تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو, اچھا سلوک کرو. اگر وہ اس مہینے نہیں دے سکا, چلو ٹھیک ہے جی, کوئی بات نہیں, اگلے مہینے ایک ساتھ دے دینا. ایک ساتھ بھی نہیں دے سکتے, اچھا ایک قسط میں نے یہ اس وقت چھوڑ دی ہے, آپ اگلے مہینے میں دے دینا. تو یہ تو شرعاً جائز اور درست ہے, اور فائن اس کے اوپر لگانا یہ گویا کہ غلط ہوگا. پھر یہ ایک سوال کہ عشاء کی سنتوں کے بعد کتنی نفل پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض 5 وقت کی نمازوں کا بتا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 12 رکعت سنتیں بتائیں, جو سنت موقدہ کہلاتی ہیں, کہ جو اس پر مواظبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کروا دے گا. فجر کی 2 سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے, ظہر کی 4 سنتیں فرضوں سے پہلے, 2 سنتیں فرضوں کے بعد, یہ کل 8 ہو گئیں. 2 سنتیں مغرب کی فرضوں کے بعد 10 ہو گئیں, اور 2 سنتیں موقدہ عشاء کی فرضوں کے بعد, یہ 12 سنتیں تو ہو گئی ہیں. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے جتنی نفلی نماز پڑھنا چاہیں بغیر متعین کے کہ جی میں تو اتنی پڑھوں گا, اس سے زیادہ کم نہیں پڑھوں گا, یہ متعین کر لینا یہ غلط ہے. آپ کا جس روز جتنا پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے نفلی نماز پڑھتے رہیے, لاگو نہ کریں اپنے کو پر لازمی میں نے اتنی پڑھنی ہے, نہیں. اور پھر وطر تو بہت اہمیت رکھتا ہے, سنت موقدہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. فجر کی سنتیں اور رات کے وطر یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں.
میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آگے زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک بھیجیں تاکہ دین کی معلومات ان کو بھی ہو جائے آپ کے ذریعے سے، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ہی ثواب آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ میں یوٹیوبر نہیں ہوں کہ جو مجھے جو ہے وہاں سے پیسے ملیں گے، کمپنی نے یوٹیوبر بنا دیا تھا، وہ کینسل کروا دیا گیا۔ الحمدللہ یوٹیوبر کی کمائی کو میں حلال نہیں سمجھتا۔